A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all of you to my YouTube channel, Umair Ahmad Khan. It's very long that I have not been making videos just due to my busy schedule. I just got a time to make a video and thought to make a video about the challenges that fresh graduates face right after their graduation. In this video, we will mention or we'll talk about only 10 challenges that are faced by fresh graduates right after their graduation. تو سب سے پہلا چیلنج جو میں یہ سمجھتا ہوں جو فریش گریجویٹس فیس کرتے ہیں اپنی 16 سالہ تعلیم کے فوراً بعد، وہ یہ ہے کہ لیس نمبر آف اپرچونیٹیز، کہ اپرچونیٹیز ہوتی نہیں ہیں. اور مثال کے طور پہ ایک شخص نے انجینئرنگ کر لی ہے اور سول، اب انجینئرنگ بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی، سول انجینئرنگ ہے، میکینیکل انجینئر ہے، کیمیکل انجینئرنگ ہے، انڈسٹریل انجینئر، فیشن اینڈ ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے. تو انجینئرنگ کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو مثال کے طور پہ انہوں نے کسی ایک فیلڈ میں انجینئرنگ کا جو ڈگری ہے وہ حاصل کر لی ہے، لیکن اب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. جب اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ کا گریجویٹ جو ہے وہ اس جگہ پہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جو سیکنڈ جو بگیسٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ان کیس یا ہمارے کینڈیڈیٹس کو اگر ان کو اپرچونیٹی کہیں پہ مل بھی جائے تو پھر سب سے بڑا چیلنج ہے سیلری کا. اب اپرچونیٹی ملنے کے بھی کچھ امکانات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنشپ پہ کام کرتے ہیں. انٹرنشپ پہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کو 10,000 روپے کچھ جگہ پہ پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے، کچھ جگہ پہ ان پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے. جہاں پہ پیڈ انٹرنشپ ہوگی اس کی میکسیمم جو ویلیو ہے وہ 10,000 سے 15,000 ہو سکتی ہے. کچھ چند ایک آرگنائزیشن میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنرلی اسٹارٹس ایٹ 10,000. تو 10,000 سے لے کے 15,000 روپے پہ ان کو وہ انٹرنشپ کی نوکری ملتی ہے، جو کہ پھر سے جو ہے ایک ایسا شخص جو کہ اپنے کیریئر کو یا اپنے کیریئر کا آغاز کر رہا ہو، اس نے اپنے فیملی کو بھی دیکھنا ہوگا، اس نے اور معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. چونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے تو اس نے آنا جانا ہوگا، اس کے وہ سارے ایکسپنسز بھی ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ 10,000 روپے دیکھتا ہے تو وہ اس سے خود ہی بیک فٹ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے اس کا گزارا نہیں چلتا ہے. تھرڈ چیلنج یہ ہے جناب کہ ایکسپیرینس. اکثر جو گریجویٹ جو ہے وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو فلاں ادارے نے ایکسپیرینس مانگا اور میرے پاس تو ایکسپیرینس ہے نہیں. تو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو بیک فٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس کا نہ ہونا. اور فورتھ جو بگیسٹ ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں، پھر ہمارے گریجویٹس میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے کیریئر کا آغاز کرنا چاہتے بھی ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو جو ہے کچھ چیزوں پہ آپ کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ جو ہے وہ سیلری پہ یا انٹرنشپ پہ گزارا کر لیں، یا آپ کا اگر سیلری کم ہے تو آپ کو ایکسپیرینس لے لیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کسی اچھی جگہ موو ہو جائیں کچھ چیزوں. اور پھر اس کے علاوہ باسی ایٹیٹیوڈ بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. لیکن میں اکثر اوقات اپنے لیکچرز میں اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ اینڈ آن دی ادر اینڈ باس از آلویز رائٹ. کسٹمر اور باس جو ہے دے آر آلویز رائٹ. ففتھ چیلنج جو ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے جی لیک آف ریئل ورلڈ ایکسپیرینس. لیک آف ریئل ورلڈ ایکسپیرینس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپلائر ہے وہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارا جو امپلائی ہے اس کو انڈسٹریل یا فیلڈ نالج ہے یا نہیں ہے. کیونکہ تھیراٹیکل چیزیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں، تھیراٹیکل چیزیں میں نے پڑھ لی ہیں، میں نے 4 سال گریجویشن کر لی ہے، میں نے 2 سال ماسٹرز کر لیے ہے، لیکن آیا میرے پاس انڈسٹریل نالج ہے، میرے پاس فیلڈ ریلیٹڈ نالج ہے؟ جب میرے پاس فیلڈ ریلیٹڈ نالج نہیں ہوگا تو وہ وہیں پہ مجھے جو ہے کک آؤٹ کر دیں گے. اور پھر آئیڈیلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ایک کامن چیلنج ہے جو کہ ہمارے گریجویٹس فیس کرتے ہیں. وہ یہ آئیڈیلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ
ایک بچہ ہے وہ گریجویشن کر رہا ہے، وہ گریجویشن کرتے ہی وہ یہ ساتھ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں جو ہے نا جب گریجویشن کر لوں گا تو مجھے جو ہے وہ 60,000 روپے کی 80,000 روپے کی کوئی نوکری مل جائے گی، اور جو ہے میری جو ڈیمانڈز ہیں یا جو میری ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے مطابق مجھے نوکری مل جائے گی، میں بہترین زندگی گزاروں گا۔ ایسا در حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں ایسا بالکل ہوتا نہیں ہے۔ ہاں کچھ لکی ہیں جو کہ ساتھ ہی اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہیں، یا ساتھ ہی پارٹ ٹائم کوئی نوکری ووکری کر لیتے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی نے کچھ اسکل سیکھ لی ہے تو وہ اپنی اسکل کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہتر پرفارم کرنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ اسکلز کے ذریعے سے کچھ ارن کرتے ہیں، تو ان کا نظام بہترین چلتا ہے۔ تو لیکن وہ کیسز بھی کچھ چند ایک ہی ہیں۔ پھر جو ایک اور چیلنج ہے، inability to negotiate۔ اب فریش گریجویٹ کے پاس اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسکلز کے ذریعے، وہ اپنے نالج کے ذریعے، وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جو کہ اس نے اپنی اس ایکیڈیمک لائف میں سیکھا ہوگا، اس کے ذریعے سے نیگوشیٹ کر سکے اور اپنے امپلائر کو یہ بتا سکے کہ یار یس آئی ایم دا بیسٹ کینڈیڈیٹ دیٹ یو شوڈ ہائر می۔ اب وہ یہ ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے۔ اور پھر جو نیکسٹ چیلنج ہے، لیک آف کانفیڈنس اینڈ انٹرویو اسکلز۔ لیک آف کانفیڈنس اینڈ انٹرویو اسکلز کا مطلب یہ ہے، فریش گریجویٹ کے پاس ایک چیز جو مسنگ ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے، وہ لیک آف کانفیڈنٹ۔ وہ جو کانفیڈنس ہے اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ بالکل جو ہے پور کانفیڈنٹ شخص ہوتا ہے، وہ جاتا ہے وہ پہلا گھبراتا رہتا ہے کہ یار انٹرویو میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ٹیسٹ میں کیا ہوگا، اور وہ پھر مطلب جو کہ صحیح طریقے نہیں ہیں، وہ کسی کو اپروچ کرے گا، وہ سوچے گا، اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں کہ یار میں سفارش کروا لوں، میں کسی کو کہہ لوں، یار کوئی پیپر نکال دے، یار کوئی ٹیسٹ کی تیاری کروا دے، اس طرح کی باتیں وہ سوچتا رہے گا اور ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرے گا، اور کیا کرے گا، فیل ہو جائے گا۔ اور انٹرویو سکلز ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ اس چیز پہ بالکل کام نہیں کرتے ہیں کہ یار ان کو جو ہے انٹرویو سکلز کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ انٹرویو ہے کیا۔ میں انٹرویو کی ایک بہت زبردست ڈیفینیشن دیتا ہوتا ہوں، میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جناب انٹرویو از این ایکٹیویٹی ان وچ یو گیو سم باڈی ایلس 10 to 15 minutes ٹو ڈیسائڈ یور فائنینشیل کیریئر۔ انٹرویو ایک ایسی شارٹ ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ اپنے 5 سے لے کے 10 منٹ تک جو ہے کسی کو اپنا 5 سے 10 منٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا اس 5 سے 10 منٹ کی بیسس پہ جج کر کے آپ کے فائنینشیل کیریئر کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کتنے وردی ہیں اور آپ کو کتنا پے کرنا چاہیے ان کو۔ تو یہ اس کے بعد آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ انٹرویو کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور آپ کو کس طریقے سے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اس پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ جو ہے بہتر ہوں گے۔ اور نیکسٹ جو ہے ری پوزیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فریش گریجویٹ ہے، اس نے بھی اپلائی کیا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے، اب اس کو جو ہے ری لوکیٹ ہونا ہے، اس کو یہاں اسلام آباد میں اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کو اب یہاں سے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، کسی بھی ایریا میں جانا ہے، تو وہ سب سے پہلے بیک فٹ پہ اس وجہ سے ہوگا کہ بھائی ایک تو یہ 25,000 روپیہ دے رہے ہیں، ایک تو یہ 30,000 روپیہ دے رہے ہیں، پھر میں کراچی جاؤں اور پھر مجھے وہاں سے واپس آنے کا مجھے 15,000 روپیہ، آنا جانا 20,000 روپیہ لگ جائے گا، تو میں کیوں جاؤں۔ ایک ریزن یہ بھی ہے۔ آپ کو بہت فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے، آپ کو بہت ذرا جو ہے ریلیکس ہونا پڑتا ہے، آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ چیلنجز مجھے فیس کرنے ہوں گے، لہٰذا میں جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہ سوچوں کہ میں جو ہے نا وہ نہیں مجھے کرنا چاہیے۔ پھر جی نو اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تیار نہیں کیا جاتا، گریجویٹس کو تیار نہیں کیا جاتا کہ ان کو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے جیسے ہی وہ گریجویشن کر لیں گے۔ جب اگر ہمارے گریجویٹس جو ہے ان کو تیار کیا جائے گا کہ یہ چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑیں گے ان کی لائف میں یا ان کی پریکٹیکل لائف میں، تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس تکلیف کے پروسیس سے وہ اس کے لیے بلکہ کیا خود ہی اپنے آپ کو تیار کرے گا، اپنا مائنڈ کو سیٹ کرے گا، اپنی ٹریننگ کرے گا خود ہی، یا پھر اپنا کوئی نہ کوئی ایک اپنی ڈائریکشن بنائے گا، اس پہ پھر وہ کام کرے گا، تو پھر اس کے لیے کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ وہ چیلنجز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فریش گریجویٹس ہیں وہ فیس کر رہے ہیں،
اور ان فریش گریجویٹس کو یہ چاہیے کہ نمبر 1 کہ وہ کوئی سکلز سیکھ لیں اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب کر لیں. ان سکلز میں کون سی سکلز ہو سکتی ہیں؟ گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے، فری لینسنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس آٹو کیڈ ہو سکتی ہے، کچھ کمپیوٹر سکلز ہو سکتی ہیں، ٹیکنیکل سکلز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ کوئی سکل ہو سکتی ہے، کوئی کوکنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بیکنگ ہو سکتی ہے. مطلب کوئی ایسی سکل ہو سکتی ہے جس سے آپ ارن کر سکیں، اپنا آپ کو بہتر بنا سکیں. اس کے علاوہ جو ہے فریش گریجویٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایم بنا لے اپنے انٹرمیڈیٹ سے جب جیسے ہی وہ فری ہو یا یونیورسٹی کے دوران. اگر یونیورسٹی کے دوران بھی اس نے نہیں سوچا ہے، اور یوزلی اسی طرح ہوتا ہے ہمارا گریجویٹ جو ہے وہ سوچتا بالکل نہیں ہے، اور وہ اینڈ ٹائم پہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کہ میں اب یہ کرنا ہے میں نے. تو خیر اس کو چلو جب وہ سوچ لے، جب پلان کر لے، تو پھر اس کے اکارڈنگ محنت کرے. اور محنت جو ہے اس کو محنت کرنا شرط ہے. یہ نہ سوچے کہ آپ نے اگر 5 منٹ کوئی ایک کام کیا ہے، 5 منٹ 7 منٹ پھر آپ سے وہ نہیں ہوا، آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس پہ مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، کام کرتے رہنا ہے. اور ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. تو آپ نے جو ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یاد رکھیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، کہ تھوڑا اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں نا قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. تو آپ تھوڑا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ضرور نوازیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ نے مثال کے طور پہ CSS کرنے کا پلان بنایا ہے تو آپ کو CSS کے جو سبجیکٹس ہے، سیلیبس ہے، فیڈرل کمیشن کی جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہر کچھ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. آپ وہاں سے وہ چیزیں دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے مطابق تیاری کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو، یا اس طرح کوئی بھی آپ کا ایم ہے، اسکالرشپ حاصل کرنا ایم ہے تو آپ اس کے لیے موٹیویشن، پرسنل لیٹر، ریکمنڈیشن لیٹر، بینک سٹیٹمنٹ، اس طرح کی ساری چیزیں تیار کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا کامیابی حاصل ہو. بہرحال یہ وہ چیلنجز تھے، ہمارا فوکس تھا چیلنجز پہ. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فریش گریجویٹ جو ہے وہ فیس کرتا ہے رائٹ آفٹر دیئر گریجویشن. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو گریجویٹس ہیں، ان سے جو ہے وہ سیکھیں گے ضرور اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس ایوری ون. اللہ حافظ.